اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ امروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ فرماتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ کے طاعت پر عمل کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے کہ کچھ کر سکیں، تو جب تک کر سکیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حسب استعداد صلاحیت کرنے کی توفیق بھی دے، قوت بھی ہو توفیق بھی ہو تبھی کام ہوتا ہے۔ وہ تم دیکھنا ابھی یاد آ گیا اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے اکابر سب عامل بالکتاب و سنت ہے، ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے پر چلنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اس سے زیادہ میں اس سے بول نہیں سکتا، بولنے کے لیے آئے بھی نہیں، بس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملنے کو بھی للہ فی اللہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ نجات اخروی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دل سے دعا فرمائے کہ صحت ہو، اور کچھ پھر دین کا لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتا ہوں، کر سکوں، اور قبول اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آپ حضرات کی محبت سے اتنے لوگ ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ مومن کا مومن سے ملنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حیات دادیات یہ سب سے ہمارے سنت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہی کہ سب لوگوں نے تو بہتوں کو پہچانتا ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رانا کچھ جو کہی ہے کتاب سے رانا ہوئی ہے، بہت دیر تک تو نہیں بول سکتا میں۔ آواز بھی نہیں نکلنی ہے، اس کو سنانا چاہتے ہیں کیا؟ وہ سنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب سنانے والی کاپی ہے، مجلس میں سناتا تو میرے ہی لکھا ہوا ہے، ایک بات میں زبانی نہیں کر سکتا تو اسے سنا دیتا ہوں، یہی سنا دیتا ہوں۔ کہیں کوئی کتاب ہے ہماری لکھی ہوئی، یہ ہے حضرت کی باتیں، اس میں وہی تھوڑا سنا دیتا ہوں جب آپ لوگ آ گئے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شاہ وسیع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی
اللہ رسول کریم آپ حضرات چونکہ طالب بن گیا ہے تو اس کا ایک حق ہے. میں تو اس لائق نہیں ہوں، لیکن جب کتاب آ گئی سامنے اور میری کتاب ہے تو اس میں سے کچھ حصہ سنا دیتا ہوں. حضرت والا دامت برکاتہم یعنی ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت والا دامت برکاتہم کی خصوصیت ہے کہ اس طویل عمر میں معرفت اور طریقت کی کامل و مکمل شخصیات سے استفادہ کرنے، ان کی صحبتوں سے معرفت اور روحانیت کی کلیاں چننے کا بہترین موقع فراہم ہوا. تصوف و طریقت کی مسلم شخصیات میں جن سے براہ راست اخذ فیض کا موقع نہ مل سکا، ان کی کتابوں اور مواعظ سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش فرمائیں. اسے حضرت والا ماشاء اللہ سمجھا حضرت والا کی ساری کوششوں کا حاصل طریق کو آسان اور عام کرنا رہا. بمبئی میں بہت الہ آباد جاتے تھے، یہ فرماتے تھے مجھے فوراً بمبئی جانا ہے. وہ لوگ متوجہ ہیں بہت، ہم نے تو خود کہتے ہم نے تمہارا رہتے ہی تھے. یہ فرماتے تھے بھائی جلدی سے مجھے چھوڑو، مجھ کو بمبئی جانا ہے. وہاں کے لوگ متوجہ ہو گئے ہیں دین کی طرف، طریق کی طرف. تو وہی سنا ہی رہا ہوں اتفاق سے. حضرت والا کی ساری کوششوں کا حاصل طریق کو آسان اور عام کرنا رہا. طریقے تصوف، طریقے دین آسان ہے، مشکل نہیں. الدین یسر، دین آسان ہے. ہم نے مشکل بنا لیا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے آسان ہی دین آیا ہے. حضرت والا نے خود اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کے ساتھ تصنیفات و تعریفات کا ایک طویل عرصہ سلسلہ قائم فرمایا تاکہ دوسروں کے لیے بھی استفادہ اور کرنا آسان ہو. چنانچہ حضرت والا دامت برکاتہم کی شخصیت اور آپ کی تصنیفات سے عام مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ خواص اور اہل علم کے معتبر تعداد مستفید ہو رہی ہے. الہ آباد میں مجلسوں، یہ میں بیان کر رہے ہیں، الہ آباد میں مجلسوں اور روحانی مواعظ کا سلسلہ قائم رہتا ہے. قریب اور دور کے علاقوں اور ملک و بیرون ملک کے اسفار میں ہزار لوگ آپ کے مواعظ سے مستفید ہوتے ہیں. اصلاح و تربیت کے انمول اور انوکھے طریقے کو سن کر اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں اور فیض توجہ سے شریعت اور طریقت کی راہیں عبور کرتے ہوئے معرفت اور حقیقت کے منازل طے کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں بمبئی کے مدنی کا تقرب رب العالمین رقم حروف کے ہاتھوں میں، جس طریقے کا خلاصہ تصوف کا روحانیت کی جان کرنا چاہیے، جو متعدد بے بہا مجموعہ اور مضامین کا مجموعہ ہے. بلا اختیاری کھول دیا پر آپ حضرات تشریف لائے. محبت سے، محبت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. باہم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دین کے لیے محبت اور تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق دے اور اس کے فیوض و برکات سے اس وقت بھی مالا مال فرمائے اور برابر مالا مال فرماتا رہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بزرگوں کے تعلیمات کو سامنے رکھنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا بہت زیادہ موجب اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ منازل سلوک کے طے کرنے میں آسانیوں کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں اللہ تعالی سلسلے کو جاری و ساری رکھے. بہت اخیر میں حضرت کا وقت بمبئی میں زیادہ گزرا، وہ یہی تعلیمات دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے اور ان کے طریق پر رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ حضرات کی تشریف آوری میرے لیے موجب سعادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے مجھے دینی اور اخروی تمام جو تحریک کے فوائد ہیں ان سے مستفید فرمانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. تشریف لائے، بہت بڑی نعمت، بڑی بڑی دولت ہمارے لیے
اجر اخروی اور اللہ تعالیٰ اپنے کی نجات کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید نبی